اچانک غیبت کے بعد سنی بن گیا. اطلاع تھی ابو دھابی میں جب تھا جی تو جب اس کو اللہ کی برادری کے راز پتہ چلا جی تو ماں بہن کی گالیاں اللہ کو دیتا تھا. جی جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ کو ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا. ذرا ٹیکنیکل بات ہے صاحب. جی اللہ کو ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا. جی واقعہ غیبت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگتا. اب جب تم نے اللہ کو ماں بہن کی گالی دے دی تو اب وہ نمازیں کیوں پڑھ رہے؟ نمازیں قبول ہوں گی نہیں؟ دونوں طرف سے گئے نا. جی جی یا غور کا ذکر بھی کرتا تھا وہ, بلکہ لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ یا غور کا ذکر کرو. پہلے تو کرتے رہے یا غور یا غور, اور غیبت کے بعد جو ہے سب چھوڑ دیا. پھر اللہ کو کرنا لگ گئے. سرکار کا کلمہ اپنے ہاتھ سے سرکار نے نشاندہی کر کے بتایا سورج پر, اور وہی ہو بہو وہی تحریر اسکین کر کے اسٹیکر بن گیا. انہوں نے بنوایا تھا. یہ لوگ جانتے ہیں یہ کرم ہے سرکار کا کہ سرکار نے اس پر ریگز انٹرنیشنل کا نام لکھوا دیا. ٹھیک ہے نا, یہ سرکار کا کرم ہے, لیکن وہ بنایا ریگز انٹرنیشنل نہیں تھا. ہاں انہوں نے بنایا تھا. یہ جو بیٹھے یہ انہوں نے اور فرحان نے. بالکل. اچھا اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرکار نے ہمارا نام نہیں, ہمارا نام استعمال کر دیا. یہ سرکار کی خوش قسمتی ہے نا. اگر ہم لوگوں کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ سرکار کی مرضی کے خلاف اسٹیکر چھاپ دیں تو کیا ہم سرکار کے پیار کرنے والے ہوتے؟ نہیں نا. تو یہ تو ہم پر کرم ہے نا سرکار کا. اور وہ جو میں نے کہا کہ سرکار کی خوش قسمتی ہوتی, وہ جو ریگز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ RAGS. کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ ریگز انٹرنیشنل کی خوش قسمتی ہوتی؟ بھائی RAGS کا مطلب تو یہی ہے نا, ریاض احمد گوہر شاہی. سرکار کے جو معاملات ہیں وہ بڑے حکمت والے ہیں. نیچے لکھ دیا ریگز انٹرنیشنل. ایک شک یہ بھی تو آ سکتی ہے کہ ہم نے خود نکالا ہے, میرا نام لکھا ہے نیچے, RAGS کا مطلب ریاض احمد گوہر شاہی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, ریگز انٹرنیشنل والوں نے جو ہے نا 295 سرکار کے خلاف لگوا دی, ایسا غیر اسلامی اسٹیکر نکال کے. لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن اس اسٹیکر کی ہم کو خبر بھی نہیں تھی. وہ تو یہ امجد بھائی اور کیا نام تھا اس کا, فرحان, اور بھی تھے کچھ لوگ, فیصل تھا, یہ لوگ سرکار کے پاس جاتے تھے تو اسٹیکر میں غلطی بھی ہو گئی تھی. سرکار نے ان کو کہا تھا کہ الف لام را لکھو, یعنی لکھو لا الہ الا ریاض. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کیلیگرافی کے اسٹائل میں الف لام را کے اندر الف میں اللہ بنا کر کے الف بنا دیا, اور پھر لام اور را کو جو ہے نا ایسا کیا انہوں نے کہ لام سے لا الہ الا اللہ بنا دیا, اور رے سے ریاض احمد گوہر شاہی بنا دیا. یہ غلط تھا. صحیح کیا تھا, الف لام را لا الہ الا ریاض. یعنی الف سے الہ
لام سے لا الہ، رے سے ریاض، پھر وہ اسٹیکر بن گیا الف لام را کر. صحیح ہے نا؟ بھی سرکار وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے جو ہے نا اس کو ناپسند فرمایا. صبح 11 بجے جب آتے نیچے لان میں تو بہت سارے اسٹیکر اور کیسٹس جو ہے نا اپنے رکھی برابر میں. جو بھی آتا ہے نا دم درود کرانے کے لیے، ملنے کے لیے، اس کو ایک ایک اسٹیکر اٹھا کے دیتے خود اپنے ہاتھ سے. یعنی وہ واحد اسٹیکر ہے تاریخ میں کہ جس کو مالک نے خود تقسیم فرمایا. کیوں؟ کہ اس میں ہمارے مالک کا کلمہ ہے. سرکار کا کلمہ ہے نا. دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مان لیا کلمہ ہے، لیکن اس کو پرچار کیوں کر رہے ہو؟ سورج پر آ گیا، سرکار نے ہم کو بتا دیا. کیوں بتایا؟ چھپانے کے لیے بتایا؟ چھپانے کے لیے تو نہیں بتایا نا. کلمہ آ گیا ہے تو فیض کے لیے آتا ہے نا کلمہ. بالکل فیض کے لیے آیا تو اس کا ذکر کرنا چاہیے نا. پھر کیا، پھر اس کلمے سے فیض ہوا، سرکار کی محبت آئی. جب ہم کو محبت مل گئی سرکار کی تو ہم نے سوچا اور بھی کریں. اوروں نے بھی کیا، ان میں بھی محبت آ گئی. اس طرح کرتے کرتے پوری تنظیم میں ایم ایف آئی کی بن گئی. پوری دنیا کے اندر کلمہ لے کے جا رہے ہیں. ریگز انٹرنیشنل کا انچارج جو ہے وہ کے مردود کو بنایا تھا، ظفر کو. لیکن جب اس کی حرام زدگیاں شروع ہوئی نا تو ہم اس سے فوری طور پر کنارہ کش ہو گئے. اور پھر ہم نے ریگز انٹرنیشنل کا نام بھی استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ انہی کے ساتھ ہے. پھر ایک نئی تنظیم بنا لی، مہندی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل. لیکن ایک اور بھی تنظیم تھی جس کے سرکار نے اجازت دی تھی جس کے نام سے کام کرنے کی. اس تنظیم کا نام جو سرکار نے دیا تھا وہ تھا تحریک مہدی. تحریک مہدی. پہلے ہم اس کے ذریعے جو ہے لیفلیٹ وغیرہ نکال کے بانٹتے تھے مختلف ممالک میں. لیکن اس کے بعد جب دین الہی وغیرہ چھپوائی ہم نے واقعہ غیبت کے بعد، تو پھر سوچا کہ پورا ایک ادارہ ہو جہاں سے امام مہدی کے پرچار کو یعنی آرگنائزڈ وے میں تبلیغ کی جائے. پھر مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا قیام عمل میں آیا. جو کلمہ سورج پر آئے وہ سرکار نے خود ہی نکالی تھی. کسی میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت اسٹیکر بنوائے اور وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے، اور اس من گھڑت اسٹیکر کی شان یہ ہو کہ سرکار خود اس کو تقسیم فرمائے. کیا بات ہے. بالکل. سرکار کی توفیق ہے، کرم ہے مالک کا ہمارے اوپر. 10 سال پہلے بھی سرکار کے نام کے پجاری تھے یا غور کرتے تھے. سرکار کی کرم نوازی ہے کہ آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن بڑے طریقے سے کر رہے ہیں. اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کو گالی نہیں دے رہے، نبی کو گالی نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے نا وہ بھی صحیح ہے، جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو راستہ سرکار کی طرف جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تعلیمات ہیں دین الہی کی، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کا پیغام ہے. یہ پیغام سرکار نے عام لوگوں کے لیے رکھا ہے، عام انسانیت کے لیے.
ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، یہ ان کے لیے ہے. اور جو سرکار کی ذات کا، سرکار کی محبت کا پیغام ہے نا، وہ سرکار کے چاہنے والوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، وہ خواص کے لیے. اس حکمت عملی پر چل رہے ہیں. عام لوگوں میں وہی باتیں کرتے ہیں اللہ کے عشق کی، اللہ کا عشق حاصل کرو. بالکل ایسے ہی. یعنی جو بھی کر رہے ہیں وہ سرکار کے احکامات کی روشنی میں کر رہے ہیں. من گھڑت کوئی اس میں نہیں ہے. بالکل ہو ہی نہیں سکتا. الزام لگاتے ہیں لوگ کہ یہ حضور کے گستاخ ہیں. نہ اللہ کے گستاخ ہیں، نہ حضور کے گستاخ ہیں. صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری منزل سرکار کی ذات ہے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک آدمی کا ریسٹورینٹ تھا، لیکن کھانا وہ جو نا کہیں اور جا کے کھاتا تھا. ہمارا بھی وہی حال ہے. یہ تعلیمات دین الہی کی ہیں نا، یہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہم خود نہیں کرتے. تعلیمات اللہ کی محبت کی دنیا کے لیے، ہمارے لیے نہیں. یہ تو سرکار کا حکم ہے کہ ہمارے لیے نہیں. فرمایا کہ نہ ہم تمہیں اللہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، نہ ہم تمہیں جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم تمہیں امام مہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں. سنی ہوگی آپ نے کیسے، دیکھیے نا. اچھا آپ غور کریں کہ اگر سرکار گوھر شاہی کسی کو اللہ کے لیے تیار نہیں کریں گے تو کیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. تو پھر اللہ اللہ کرنا بیکار ہے نا. جب سرکار کسی کو جنت کے لیے تیار کر ہی نہیں رہے ہیں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس کی خواہش ہی بیکار ہے. سرکار کا یہ کہہ دینا کہ میں تمہیں اللہ اور جنت کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوں، امام مہدی کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ سرکار نے ہماری منزل کا تعین کر دیا. ہماری منزل اللہ اور جنت نہیں ہے، ہماری منزل سرکار گوھر شاہی. اب جب سرکار نے فرما دیا ہے کہ تمہاری منزل اللہ نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف دوڑے جا رہے ہو تو سرکار کے مقصد کے خلاف جا رہے ہیں. سرکار کے اس فرمان کی روشنی میں اس وقت گمراہی اللہ کی طرف جانا ہے اور ہدایت سرکار کی طرف جانا ہے. سرکار کے اس فرمان کی روشنی یہی ہے بالکل کہ اب اللہ کی طرف جانا گمراہی. تو گمراہ کر دیا نا ہم نے. کسی کو اللہ اللہ کرنے نہیں دیتا. سب کو یہی بتائیں بس امام مہدی کے پیچھے لگ جائے. اللہ کی طرف جانا گمراہی ہے نا. گمراہ کر دیا، کسی کو جانے نہیں دے رہے. اور کیوں؟ یہ تو ہمارے مالک کا حکم ہے، ہم اللہ کی تیاری نہیں کر رہے. اب وہ کون سی ذات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تمہارے اللہ کی طرف نہیں جانا ہے تمہیں؟ یہ اللہ سے بڑی ہی چیز ہے نا. کسی نے آگے کہا کہ میں تم کو اللہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں تیار کرنا. کسی نے کہا عیسیٰ، موسیٰ، محمد، کسی نے کہا؟ کتنے آرام سے کہہ دیا ہم تم کو نہ اللہ کے لیے تیار کرتے، ہم تم کو امام مہدی کے لیے تیار. آپ ہو کون؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری منزل آپ ہیں، اللہ جنت نہیں. اللہ کی طرف نہیں جا رہے، بھیج رہے آپ ہم کو. جنت میں ہم جائیں گے نہیں تو کیا دوزخ میں جائیں گے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا. کیونکہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ دوزخ ہے گئی. پھر سرکار نے فرمایا
کہ 5 سینے میں لطیفے ہوتے ہیں، 5 ہی مرسل آئے، 5ویں مرسل حضور پاک تھے، ان کے آنے کے بعد علم بھی ختم ہو گیا اللہ کا، تو نبوت نے بھی ختم ہونا پڑا۔ اب سوچا کہ اب کون سا علم آئے گا؟ تو پھر پتہ چلا امام مہدی اپنی نیاری تعلیم لے کے آئے۔ اب امام مہدی اپنی نیاری تعلیم لے کے آئیں گے، ان کا ذاتی علم ہوگا، اور وہ عالم غیب سے آئے ہیں۔ عالم غیب میں نہ جسے ہوتے ہیں نہ لطائف ہوتے ہیں، پھر وہ علم کیسا ہوگا؟ وہ علم ان کا ذاتی علم ہے، وہ علم ان کا ذاتی علم ہے۔ اچھا، وہ علم پھر کیسا ہے کہ جس کو عالم غیب میں لے کے جانا ہوا، اس کی روح میں امام مہدی اپنا عکس ڈال دیں گے۔ وہ عکس اور روح کے ساتھ ایسے ملے گا جس طرح نمک اور پانی مل جاتے ہیں، جس طرح چائے اور پتی مل جاتی ہے۔ چائے بننے سے پہلے پتی الگ، دودھ الگ، چینی الگ، لیکن چائے بننے کے بعد اس میں سے کوئی دودھ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے۔ اسی طرح جب امام مہدی کسی کے روح میں اپنا عکس ڈال دیں گے تو پھر کوئی کچھ بھی کہے لیکن ان کو جدا نہیں کر سکیں گے۔ اس کو کہیں کہ کافر ہے، اس کو کہیں کہ یہ مرتد ہے، کہتے رہیں، لیکن کہنے سے تھوڑی ہوگا۔ بھئی چائے ادھر رکھیے، تم کہو نہیں میں چائے نہیں مانتا اس یہ شربت، کہتا رہے تو چائے ہے۔ جس نے چائے پی ہوئی ہے نا، جب وہ آگے دیکھے گا تو چائے ہی کہے گا اس کو۔ بلے شاہ نے بھی یہ کہا تھا، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، کہ لوگ تجھے کافر کہیں گے، تو کہنا حق ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا، بلا شاہ یعنی مرشد کے لیے کہا، بلا شاہ اساں تھی وکھ نہیں، کہ وہ ہم سے جدا نہیں ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ وہ جدا نہیں ہے ہم سے لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے جو دیکھ سکے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا، تائیں جان پئی دکھ سہندی، اسی لیے مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ، دیکھ لیتے تو مصیبت ختم ہو جاتی۔ نظر آ جاتا نا ان کو، پھر مصیبت ختم ہو جاتی۔ یہ بھی مثال دی انہوں نے کہ عین اور غین میں جو ہے نا، صرف ایک نقطے نے پریشان کر دیا، ورنہ صورت ہے ہی جیسی ہے عین اور غین۔ ایک نقطے سے جو ہے نا محرم مجرم بن گیا۔ تو یہ تعلیمات سرکار کی جو ہے نا عشق کی ہے۔ انجمن والے کہتے ہیں کہ یہ عشق کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، ہم عشق کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ تعلیم عشق کی لایا ہے۔ اب ہم شریعت کی کیوں بات کریں؟ دین بنا کے لایا ہے عشق کو، تو پھر عشق کی بات کرنا تو فرض ہو گیا، سنت تو نہیں، کیونکہ دین بن کے آیا ہے۔ پھر جب وہ عکس ڈال دیں گے روح کے اندر، عکس جب روح میں ڈال دیں گے تو روح اور عکس جو ہے نا مکس ہو جائیں گے، مکس، جیسے آٹے میں پانی ڈالا نا تو مکس ہو گیا، چائے کی پتی میں دودھ ڈال دیا مکس ہو گیا۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ بندہ ہے یا رب ہے، مکس ہو گیا اندر سے۔ اس کو ضم بولتے، یہ والی تعلیم میں دلا۔ اس تعلیم کے ذریعے جو لوگ
اس تعلیم کے ذریعے جنت کے لیے تیار نہیں کر رہے نا؟ جی تو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ امام مہدی کے لیے. اللہ کے لیے تیار ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، امام مہدی کے لیے تیار ہوگے تو کہاں جاؤ گے؟ ریاض الجنہ میں جاؤ گے. ریاض الجنہ میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جنت الفردوس میں جانے کا نقصان کیا ہے؟ اب جتنے بھی یہ عاشق ہیں اللہ کے، تو اللہ ان کو اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا نا، کسی ایک نہ ایک جنت میں بھیجے گا. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت، وہاں ہی جائیں گے. تو اللہ ان کو جو ہے دیدار دے گا، دیدار دے گا، چلا جائے گا. جب جائے گا تو اس وقت ایک تعویذ ان کے گلے میں ڈال کے جائے گا. جی اس تعویذ کے اوپر لکھا ہے کہ جب تو مجھے بھول جائے تو مجھے یاد کر لے. ہاں تو جو قرآن کی آیت ہے، جی ہاں اذا نصیحت ہاں اذکر اللہ، کہ جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر لینا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 70,000 سال بعد دیدار دے گا تو ان کے ہوش جاتے رہیں گے. پھر جب ہوش آئے گا کہیں گے حل میں مزید. اچھا، اب لوگوں نے سمجھا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے. کیسے بے ہوش ہو جائیں گے؟ ایسے ایسے تھوڑی ہوں گے بے ہوش. جی دیدار دینے کے بعد وہ ان سے اپنا ہوش چھین لے گا، یعنی وہ اللہ کو بھول جائیں گے. اچھا، اب وہ اللہ کو کیسے بھولیں گے؟ جی جس طرح تم بیوی بچوں اللہ کو یہاں بھول جاتے ہو، اسی طرح وہاں بھی اللہ کو بھول جاؤ گے. جس طرح بیوی بچوں میں یہاں بھول جاتے ہیں اللہ کو، غافل ہو جاتے ہیں. عورت آتی ہے تو غافل ہو جاتی ہے. اسی طرح اس نے بڑی حسین عورتیں وہاں بنائی ہیں، حوریں. وہ حوریں آئیں گی، تمہارے پاؤں دبائیں گی اور اتنی حسین ہوں گی تم اللہ کو بھول جاؤ. پھر 70,000 سال بعد آٹومیٹک خود ہی وہ تعویذ سامنے آئے گا آنکھوں کے. پھر ان کے منہ سے نکلے گا اللہ. جب اللہ نکلے گا نا تو پھر کہے گا پھر دوبارہ دکھا حل میں مزید. پھر اللہ 70,000 سال بعد آئے گا. 70,000 سال کے لیے جائے گا کہاں؟ عالم غیب میں، جہاں اس کا عالم، جہاں اللہ کی برادری رہتی ہے. تم کو دیدار دے دا کہ وہ اپنے عالم میں چلا جائے گا، تم حوروں کے ساتھ مست رہنا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 70,000 سال بعد وہ دیدار دے گا، رہے گا نہیں. بالکل رہے گا نہیں تمہارے ساتھ. اچھا، اب ریاض الجنہ کا کیا فائدہ ہے؟ جن کے دلوں میں عشق ریاض چلا گیا، جن کے دلوں میں سرکار کا عشق چلا گیا، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو پھر امام مہدی اپنے جہان میں اپنے ساتھ لے جائیں. 70,000 سال بیدار نہیں، وہ ہر گھڑی ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گے. وہ حوروں کے لیے نہیں بیٹھے ادھر، حوروں کے لیے نہیں بیٹھے، محلوں کے لیے نہیں بیٹھے. انہوں نے جو اللہ اور جنتوں کو چھوڑا ہے نا، اس لیے چھوڑا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 20 سال سرکار کے ساتھ گزارے، آج ہم یونس کی بات کیوں مانیں؟ آج تم یونس کی بات اس لیے مانو کہ ساری زندگی ان کے ساتھ دوبارہ رہ سکے. 20 سال گزارے نا ساتھ، آج کیوں مانو؟ آج اس لیے کہ تم مستقبل میں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہ سکتے، ورنہ جتنا رہے ہو وہ پیچھے ہی رہ جائے گا نا. جتنا رہے ہو وہ پیچھے رہ جائے گا نا، ماضی بن جائے گا. یہ تعلیمات جو ہے نا سرکار کے سینے کی تعلیمات. حضور پاک نے کہا کہ مجھے 3 علم عطا ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے. جو علم عام کے لیے تھا وہ قرآن کی صورت میں سب کے پاس چلا گیا نا. جی عام کو پتہ ہے کہ دوسرا علم کیا ہے؟ نہیں پتا. پھر جن کے پاس دوسرا علم تھا
انہوں نے کچھ لوگوں کو دوسرا علم دیا، اس کا چسکا پڑا، اللہ اللہ ہوئی سینے میں، اللہ کی یاد میں تڑپے روئے، تو یقین آ گیا دوسرے علم پہ. پھر وہی لوگ پھر آگے چل کے جب اللہ کی دیدار تک پہنچے تو کہنے لگے کہ دوسرے علم ہی صحیح ہے، پہلے کو اٹھا کے پھینک دو. انہوں نے یہی کہا، بلے شاہ نے کہا کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطہ یار پڑھایا ہے، پڑھ نقطہ چھوڑ کتاباں بند کر کفر دیا بند. انہوں نے یہ تبھی کہا نا کہ جب وہ نقطہ پا گئے، جب وہ اللہ تک پہنچ گئے تو انہوں نے کتابوں کو پھینک. یہی حال مولانا روم کے ساتھ بھی ہوا. یہ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، تو پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو شمس تبریز وہاں سے گزرے. انہوں نے چیک کیا کہ یہاں کوئی اگر ہو زرخیز زمین تو اس میں کوئی باطنی بیج بو دے. چیک کیا تو پتہ چلا کہ ایک عالم ہے جس کا سینہ اس قابل ہے. جی اندر آ گئے. جی اب وہ تو پلاننگ سے آئے تھے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے مولانا صاحب کے پیٹ کے اوپر نظر ڈالی. تو ان کو ٹوائلٹ آ گئی، تو ٹوائلٹ کرنے چلے گئے. اچھا، پہلے دور میں کتابیں جو ہے نا وہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی، وہ سیاہی سے لکھتے تھے. سیاہی سے لکھتے تھے، قلم سے، روشنائی سے. تو انہوں نے کیا کرا، ساری کتاب تالاب میں ڈال دی. اب جب وہ درویش پہنچا تھا نا تو عالم نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ ای چیز یہ کیا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ ای علم است کہ تو نمی تانی، یہ وہ علم ہے تجھے تو نہیں جانتا، تجھے کیا پتا؟ تو انہوں نے پھر نظر ڈالی کہ اچھا تو جانا. وہ گئے، سارے انہوں نے کتاب تالاب میں ڈال دی. سب تالاب میں جائے گی تو سب بہ جائے گی نا. اب جب وہ آئے تو بڑے ناراض ہوئے، برہم ہوئے کہ میں کہتا تھا نا کہ پاگل آدمی آ گیا یہاں پر، کوئی میرے سارے نسخے انہوں نے ضائع کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں ضائع نہیں ہوا، ٹھہر جا. انہوں نے یوں کرا تو کتابیں باہر آ گئی. تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ چیز بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ بھی وہی ہے جو تو نہیں جانتا. پیچھے لگ گئے. یہ دوسرا علم تھا، یہ دوسرا انہیں کو پتہ چلا جن کے اندر گیا. اچھا، آج سب دوسرے علم کو مانتے ہیں نا مسلمان، دل والے علم کو مانتے ہیں آج. کیا تم نے یہ دل والا علم حضور پاک سے ڈائریکٹ لیا تھا؟ نہیں نا. حضور پاک کے سینے سے کسی کے سینے میں گیا. وہ سینہ کون سا تھا؟ وہ حضرت علی کا تھا. حضور پاک نے کہا کہ انا مدینۃ العلم، اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہوں میرے پاس ہی ہے وہ علم، لیکن مجھ سے نہیں، علی سے ملے گا تمہیں. دروازے کا یہ مطلب ہے. میں شہر میں ہی ہوں لیکن یہ کھلے گا علم علی سے. دروازے کا مطلب کھلنا ہی ہوتا ہے میرے اندر ہی، لیکن علی ان باب کا مطلب علی اس کا دروازہ ہے، کھولے گا علی. تو علی نے پھر کھولا. لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام گیا، اللہ کی محبت ہوئی، منور ہوئے. جب انہوں نے کھولا تبھی یہ داتا خواجہ سلطان اقباہو بنے. سمجھ گئے نا؟ اچھا، پھر اب امام مہدی آ گئے. امام مہدی بھی آ گئے. وہ جو خانقاہوں میں 40 سال کے بعد ملتی تھی وہ امام مہدی نے عام کر دی. یعنی جو سارے نبیوں کے لیے، سارے ولیوں کے لیے خاص باتیں تھیں،
وہ امام مہدی نے عام کر دیا. تو ان کا خاص ان کا عام ہو گیا نا. ان کے لیے جو خاص تھا وہ امام مہدی کا عام علم. اب اگر ان کا عام یہ ہے تو ان کا خاص بھی تو ہوگا نا. ان کا عام یہ ہے تو ان کا خاص بھی ہوگا. ان کا خاص یہ ہے اللہ تک تو پہلے پہنچ گئے تھے نا. اور کیا خاص ہوگا اگر اللہ تک ہی جانا ہے تو کیا نئی بات ہوگی. امام مہدی کی تعلیم نہری ہوں گی. اگر اللہ ہی منزل ہوتی تو پھر امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تک تو پہلے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں نا. تو امام مہدی کی خصوصیت کیا ہوئی؟ کہیں کہ نئی تعلیم لے کے آئیں گے, بڑا خاص علم ہوگا, علم بھی نیا ہوگا, تعلیم بھی نہیں ہوگی, طریقہ بھی نیا ہوگا, سنت بھی نہیں ہوگی, تو پھر رب بھی نیا ہوگا نا. رب بھی تو نیا ہوگا نا. بھائی گھر بھی نیا لیا, کپڑے بھی نئے لیے, گھر بھی نیا لیا, گاڑی بھی نئی, بیوی بھی تو نہیں ہو نا. اچھا, اب وہ جو نیاری تعلیم ہے جی جی, اب یہ انا قلب یہ ساری چیزیں اور اللہ ہو, یہ سارا ہو چکا ہے نا. جی جی ہو چکا ہے نا سارا. جی ہو چکے. دین الہی میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خاص روح آئے گی. جی جی, اور رب کا ایک خاص نام دے گی. کیا بات ہے. اچھا, اب جب دین الہی کا تو پتہ ہے نا کہ یہ 2000 میں لکھی گئی امریکہ میں. جی, اس کتاب سے پہلے اس میں ذات لوگوں کو مل چکا تھا نا سرکار سے. جی لیکن اس کتاب دین الہی میں لکھا ہے کہ ایک روح آئے گی, مستقبل کے لیے لکھا ہے. وہ رب کا ایک خاص نام دے گی. وہ نام اللہ وہ تو پہلے دے چکے ہیں نا. اس میں لکھا ہے کوئی خاص نام دے گی رب. وہ رب کا خاص نام اللہ تھوڑی ہے, وہ تو دیا جا چکا ہے پہلے. وہ جو رب کا خاص نام ہے وہ راہ ریاض. بے شک بالکل, وہ رب کا خاص نام راہ ریاض. روحوں میں جائے گا, نیا جوش, نیا ولولہ پیدا کرے گا. اور پھر اس نام کے ذکر سے روحیں رب کے عاشق ہو جائیں گی. پھر امام مہدی ان کی روح میں اپنا عکس ڈال دیں گے. جب ان کی روح میں اپنا عکس ڈال دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ چلیں گے مرشد کی طرح, بولیں گے مرشد کی طرح. خود بھی پتہ چلے گا. ابھی چلتے چلتے مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے مرشد کی طرف چل رہا ہوں. پھر یہ کیا مقام, یہ مقام فنا ہے. یہ مقام فنا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہی آ جاتی ہے چیز کہ تو بھی تو ارجائی ہے. میں شراب پیتا ہوں, تو بھی تو میرے ساتھ پیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا. پھر جب وہ اس کے ساتھ کوئی فنا ہو جائے جی, پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی نہیں رہتی. کیوں؟ کہ اس کو شراب پسند نہیں ہے, تجھے پسند ہے. تو نے پی لی تو اس کو تکلیف ہوگی, تو تجھے نہیں پینی نا. اب تیری زندگی جو ہے نا تیری نہیں رہی. وہ کیسے بھئی؟ اس کو ان لوگوں کو ہدایت دینی ہے, تجھے یہ پسند ہی نہیں ہے, لیکن پھر کرنا کیا پڑے گا تجھے؟ اس کو پسند ہے تو تجھے بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ اب تیری زندگی تیری نہیں رہی. اس کے احکام کے مطابق خود بخود جسم چلے گا. جس کے اندر یار آ جاتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ ہو گیا ہوں, میں غور شاہی بن گیا ہوں. بلے شاہ نے کہا کہ جس دے اندر وسیا یار, اٹھیا یار وہ یار چکا. پوری دنیا میں یار پھیلا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں ہو گیا ہوں کچھ. یہ نہیں کہتا کہ میں غور شاہی بن گیا ہوں. جو یہ کہے کہ میں غور شاہی بن گیا ہوں,
وہ لعنتی ہے، مردود ہے وہ، بے شک کیونکہ جس دے اندر وسیا یار اٹھیا یار یار پکار، وہ یار کے ہی نغمے گاتا ہے، یار کے ہی مالا جاتا ہے بس۔ تم اس کو کچھ کہو نا کہ تو کچھ ہے، تو عزت والا ہے، تو کہتا ہے نہیں، یار ہی سب کچھ ہے، بس وہ یار میں ہی گم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک کے لیے بھی یہ آئی قرآن میں آیت، ان کو وہ جو گندے سندے لوگ چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے جی وہ ان کو پسند نہیں تھے، وہ پسند نہیں تھے ان کو، لیکن وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، تو یہ تھوڑا سا کتراتے تھے ان سے، کتراتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، قریش کے لوگوں نے کچھ رئیس آئے کہ تم ان گندے سندے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو تیری تبلیغ نہیں سنیں گے، تو ان کے نفس کو بہانہ مل گیا، جی جی ان کے نفس کو بہانہ مل گیا۔ قرآن میں ہے یہ بات۔ ہاں، تو پھر اللہ نے کہا کہ تو اپنے نفس کو صابر بنا لے ان کے گند پہ، جی ہاں یہ ہے۔ تو اپنے نفس کو صابر بنا۔ کیا ہوا، یہ گندے ہیں تو صرف اتنا دیکھ کہ یہ تیرے رب کا صبح شام نام لیتے ہیں، آج بھی وہ یہی صدائیں دیتا ہے کہ تو اپنے نفس کو ان پر صابر بنا لے۔ کیا ہوا، ان کے اعمال برے ہیں، یہ غور غور کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ صبح شام غور غور کرتے ہیں۔ کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھو، کوئی اعتراض؟ چلو بات کرو، پھر آپ میں چلتا ہوں نیچے۔